من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، محترم سامعین کرام، جو لوگ پابندی کے ساتھ ہمارے اس ہفتہ واری درس میں شریک ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ واری اجتماع جو ہر اتوار پابندی کے ساتھ بعد نماز ظہر مسجد ماما نیک قدم میں منعقد ہوتا ہے، اس اجتماع میں ایک اتوار درس قرآن ہوتا ہے اور ایک اتوار کسی موضوع پر اصلاحی بیان ہوتا ہے. تو گزشتہ درس قرآن کا اجتماع گزرا ہے اور آج انشاءاللہ تعالی جس موضوع کو آپ نے ابھی ناظم جلسہ حافظ و قاری محمد سمیع اللہ قادری ابوالعلائی صاحب سے آپ نے سماعت کیا کہ اسلام امن و سلامتی والا مذہب ہے، اس عنوان پر آج انشاءاللہ تعالی مختصر سی گفتگو ہوگی. اور یہ گفتگو ہماری موجودہ دور میں موجودہ حالات کے پیش نظر انتہائی اہم ترین یہ موضوع ہے، اہم ترین گفتگو ہے. اسی لیے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے بہت سے گمراہ اور اسلام دشمن عناصر لوگ اسلام اور مسلمانوں کو اور اسلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہے، اور دنیا کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ مذہب اسلام یہ قتل و غارت گیری، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے، فتنے اور فسادات کی تعلیم دیتا ہے. اس طرح کی غلط فہمیاں، اس طرح کی غلط جھوٹی الزامات، تہمت، بہتان اسلام اور مسلمانوں پر لگانے کی منصوبہ بند ناپاک سازشیں کر رہے ہیں. لیکن بحیثیت ایک مسلمان مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو، نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا مذہب اسلام یہ ظلم و بربریت کی تعلیم دینا تو دور کی بات،
بلکہ یہ مذہب اسلام تو ظلم اور بربریت کو ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کے ایک ایک تعلیم میں، اسلام کی ایک ایک حکم میں، شریعت مطہرہ، اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ انسانیت کے لیے کبھی نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات اور احکامات عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، واضح طور پر قرآن کی آیت ہے، رب کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ فساد پیدا کرتے ہیں، جو لوگ زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، ایسوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک مقام پر قرآن کی آیت میں رب نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ لوگوں یہ فتنہ، لوگوں کے درمیان میں فتنہ پیدا کر دینا، یہ قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی قتل سے بڑا گناہ معاشرے کے اندر فتنہ برپا کرنا ہے، چونکہ جب فتنہ پیدا کیا جاتا ہے تو دو محبت کرنے والی قوم کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ جب فتنہ پیدا کیا جاتا ہے تو دو اتحاد میں رہنے والے متحد جماعتوں کے درمیان میں اختلافات اور انتشارات پیدا ہو جاتے ہیں، دو رشتہ داریوں میں رشتہ داریاں ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ لوگوں کے درمیان میں، دو انسانوں کے درمیان میں، دو قوموں کے درمیان میں، دو ملکوں کے درمیان میں، کسی درمیان میں فتنہ پیدا کرنا یہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، قتل سے زیادہ بھیانک چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مذہب اسلام، قرآن، فتنے اور فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد برپا نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک نہیں، دو نہیں، متعدد مقامات پر فتنہ اور فساد برپا کرنے والے کو سختی سے منع کیا اور اس کو منع فرمایا ہے۔ تو مذہب اسلام اور بالخصوص قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس کلام کے اندر فتنے اور فساد کو ختم کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بدبخت ملعون کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن یہ آتنک کو بڑھاوا دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن یہ فتنے اور فساد کو برپا کرتا ہے، استغفر اللہ، اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی جہالت ہے، یہ اس کی اپنی بدبختی ہے، یہ اس کا اپنا قصور فہمی ہے کہ اس نے قرآن کی آیتوں کو نہ پڑھ سکا، نہ سمجھ سکا، نہ اس کی آیتوں کا اس نے فہم حاصل کر سکا، صرف اور صرف قرآن کی آیتوں پر الزام لگانے کے برابر ہے۔ اللہ کا کلام قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس نے زمین میں کسی ایک نفس کو قتل کیا تو اس نے سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایک جان کو قتل کرنے والے کو سارے انسانوں کی جان قتل کرنے والے کے برابر اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے۔ اور کئی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے میں جنہوں نے تمہارے سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی، نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، ایسوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جن میں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی احسان کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی احسان اور عدل کی تعلیم دی جا رہی ہے۔
صرف ایمان والوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جو غیر مسلم ہے، جو ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے، بحیثیت وہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنے کا اللہ نے قرآن میں متعدد آیتوں میں حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ اسلام کی رحمت بھری تعلیمات ہے، یہ اسلام کی محبت بھری تعلیمات ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو اسے مانے اسے ہی امن و سلامتی دی جائے اور جو نہ مانے اسے قتل کیا جائے، یہ اسلام ہرگز نہیں کہتا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ تم اسلام کے ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے ہو، اسلام کے پیروکار ہو یا نہیں ہو، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو اللہ نے کلام مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ ہاں، وہ جو آیتیں جن کے بارے میں بعض ناواقف لوگوں نے کہا کہ دیکھو قرآن میں کفار و مشرکین کو قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ حالت امن کا حکم نہیں ہے، یہ جنگ کی حالت کا حکم ہے۔ جب جنگ میں ہو، جب کوئی کفار مکہ جنہوں نے خاص موقع پر اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا تھا، جو مشرکین مکہ، جو کفار مکہ، جو قریش کے جو ظالم لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ انہیں اپنا ملک چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا، ان کفار و مشرکین سے جنگ کے موقع پر حکم دیا گیا کہ یہ تم پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں ہی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، ہر کافر سے، ہر مشرک سے جہاد کا حکم نہیں ہے۔ جہاد کا جو حکم ہے اس کے خاص شرائط ہے، خاص احکامات ہے، اس کے لیے خاص اوقات ہے۔ فرمایا جب تمہارے اوپر ظلم و بربریت کی جا رہی ہے تو یہ تو دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ کوئی تم کو قتل کر رہا ہے تم خاموشی سے قتل ہو جاؤ۔ یہ تو دنیا کا کسی قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے تم اس کا ظلم سہتے جاؤ، یہ تو دنیا کا کسی قانون نہیں کہتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ مومنین کو جو اجازت دی گئی ہے جنگ کرنے کی اس وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ کفار و مشرکین ان پر ظلم کیا کرتے تھے، وہ ظالم تھے، اور مذہب اسلام کہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون۔ قرآن کی آیت ہے کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کسی کا ظلم کیا جائے، نہ تم ظالم بنو نہ تم مظلوم بنو، نہ تم کسی کو مارو نہ کسی کا مار کھاؤ۔ یہ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو ظلم کرنے سے بھی منع کیا ہے اور ظلم سہنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو یہ مذہب اسلام کوئی قرآن کی آیتیں کسی کو آتنک کا تعلیم نہیں دے رہی ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ زمین کے اندر سے فتنے فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاد کا حکم صرف بلا وجہ کسی کافر و مشرک کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ بات تو قرآن کی آیتیں ہوئی۔ احادیث کریمہ میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے جو خطبہ دیا ہے، اگر اس خطبے کے چند سطور ساری دنیا کے سامنے واضح طور پر پیش کیا جائے تو یقین جانے قسم بخدا کسی کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ جو یہ کہہ سکے کہ اسلام خون بہانے کا، ظلم و ستم کا حکم دیتا ہے، اسلام کی وجہ سے دہشت گردی پھیلتی ہے۔ اگر حضور پاک علیہ السلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو اور ساری انسانیت کو جو احکامات حضور نے عطا فرمائے ہیں ان میں کی چند سطور میں آپ کو سناتا ہوں۔
جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کے موقع پر میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضور فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں پر بھی جو کلمہ فرمایا ناس کا فرمایا، یہاں ایمان والوں کو خاص نہیں کیا گیا، فرمایا کہ سارے انسانوں سے حضور نے مخاطب کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ سرکار کے اس جملے میں یا ایھا الناس جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے جب خطاب کیا، اس سے صرف وہاں کے صحابہ کرام ہی مراد نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسان اس سے مراد ہے۔ میرے آقا نے سب کو خطاب کر کر آواز دے کر کہا، کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، فرمایا یہ حرام ہے، حرمت والی ہے۔ کیسی؟ حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح میں آج اس حجۃ الوداع کے حج کے موقع پر، جو آج کا حج کا دن ہے، حج کا دن کیسا احترام والا ہے، اور بالخصوص حج کا دن ہے اور مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ شہر مکہ ہے، جس طرح یہ تینوں چیزیں احترام والی ہے، حرمت والی ہے، حج کا دن، حج کا مہینہ اور مکۃ المکرمہ، یہ تینوں مقامات، یہ تینوں نسبتیں جس طرح حرمت والے، احترام والے ہیں، اسی طرح تمہارا خون بھی احترام والا ہے، تمہارا مال بھی احترام والا ہے، اور تمہاری آپس کی عزتیں بھی احترام والی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب مفہوم یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح شہر مکہ میں قتل و غارت گیری اور یہاں کی حرمت ہے، اسی طرح تمہارے خونوں کی بھی حرمت ہے، کہ کوئی کسی کا خون نہ بہائے، کوئی کسی کے مال کو نہ لوٹے، کوئی کسی کی عزت کو پامال نہ کرے، کسی عزت دار آدمی کو بے عزت نہ کرے۔ یہ سب چیزیں تم پر حرام ہے، حرمت والی ہے، اس کا احترام کرنا تم پر لازم ہے۔ اور یہاں پر حضور کے ان کلمات کی تشریح میں شارحین نے فرمایا کہ سرکار نے جو فرمایا اس پر توجہ کی جائے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ تمہارا مال، تمہارا خون، بھلا یہ تو بتلائے کوئی اپنا خون بہاتا ہے؟ کوئی اپنے مال کو ضائع کرتا ہے؟ کوئی اپنی جان کو ضائع کرتا ہے؟ کوئی اپنی عزت کو بے عزت کرتا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت، اس کو پامال نہ کیا جائے؟ تو اس کا مطلب شارحین فرماتے ہیں کہ تم اپنے کسی انسان کا خون بہاتے ہو، گویا کہ تم اپنا خون بہا رہے ہو۔ تم کسی دوسرے کی عزت کو پامال کر رہے ہو، گویا کہ تم اپنی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ تم کسی دوسرے کی جان لے رہے ہو، گویا کہ تم اپنی جان لے رہے ہو۔ وہ دوسرے کی جان نہیں، وہ تمہاری جان ہے۔ وہ دوسرے کا مال نہیں، وہ تمہارا مال ہے۔ تم دوسرے کو بے عزت، ذلیل، رسوا کر رہے ہو دنیا کے سامنے۔ فرمایا کہ نہیں، تم دوسرے کو نہیں، تم اپنے آپ کو بے عزت، ذلیل و رسوا کر رہے ہو، چونکہ تم سب ایک عمارت کی طرح ہو۔ دوسرے کو بے عزت کرنا یہ خود کو بے عزت کرنے کے برابر ہے۔ یہ حضور کے رحمت بھرے، محبت بھرے، حکمت بھرے ان کلمات کو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا قانون مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے، اگر اس قانون کو دنیا اپنا لے گی، قسم بخدا زمین میں قتل و غارت گیریاں ختم ہو جائے گی۔ قسم بخدا کوئی کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرے گا۔ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جس معنویت کے ساتھ، جس
کلمات کے ساتھ سرکار نے امت کو خطاب کر کر فرمایا کہ دیکھو آج مکہ مکرمہ میں حج کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے، یہ کیسے احترام والی چیزیں ہیں، اسی طرح تمہارا خون بھی احترام والا ہے، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کا مال بھی احترام کا ہے، کوئی کسی کا خون نہ بہائے، کوئی کسی کا مال نہ لوٹے، اور کوئی کسی کی عزت کو بھی داغدار نہ کرے۔ یہ مدینے والے آقا کی رحمت بھری تعلیم ہے، اور اسی رحمت بھری تعلیم کا اثر ہوا۔ ہر دور میں مسلمانوں نے ایسی سرکار کی تعلیمات پر عمل کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کی تعالی علیہ، یہ اسلام کے بہت مضبوط خلیفہ گزرے ہیں، بڑے عادل، بڑے انصاف پسند، بڑے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے تھے، وقت کے خلیفہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کی تعالی علیہ۔ ان کا دور جب آیا تو ایسا عدل و انصاف کا معاملہ کیا کہ لوگوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کو دیکھے تو عمر فاروق کا زمانہ ہمیں یاد آیا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو عدل و انصاف کا معاملہ تھا، وہ عدل و انصاف ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے دور میں وہ جھلکیاں ہمیں نظر آیا کرتی ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو سمرقند، یہ اسلامی فتوحات میں مسلمانوں نے اسے حاصل کر لیا تھا، اور حاصل کر کر 15 سال گزر چکے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ خلیفہ بنے، تو لوگوں نے آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے پاس یہ بات پہنچائی کہ یہ جو سمرقند فتح ہوا ہے، مسلمانوں نے یہاں پر جو کامیابی حاصل کی ہے، یہاں پر مسلمانوں نے اسلام کی ایک تعلیم کے خلاف عمل کر کے کامیابی حاصل کی۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیا کام تھا؟ پوچھا کہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ جب تم کسی قوم پر حملہ کرو تو اس قوم کو اطلاع دیے بغیر حملہ نہیں کر سکتے، بغیر اطلاع کے اچانک غفلت میں اس قوم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا، ہمیں اطلاع نہیں دی گئی تھی، اچانک ہم پر حملہ ہوا، لہٰذا ہم لوگ ناکام ہو گئے اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی ہے۔ اس طرح یہ ملک فتح ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے زمانے میں تو نہیں ہوا تھا یہ سمرقند فتح، میں جس وقت خلیفہ بنا اس وقت کی تو بات نہیں ہے، یہ تو مجھ سے پہلے والوں نے فتح کی ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تم یہ بات کرتے ہو تو ہم تحقیق کریں گے، تمہاری اس بات کی ہم تحقیق اور تفتیش کریں گے۔ آپ نے وقت کے جو قاضی تھے ان کو حکم دیا کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ لوگ کتنا صحیح بول رہے ہیں۔ تو تحقیق کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ ہاں اس وقت مسلمانوں سے اس بارے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے بغیر اطلاع کے اچانک حملہ کیا تھا، اور اسلام میں یہ حکم ہے کہ جب کسی قوم پر حملہ کرو تو پہلے اطلاع دے دو۔ یہ بات تحقیق کے بعد ثابت ہو گئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے عدل انصاف کو دیکھے، آپ نے اسی وقت سارے سمرقند کے لوگوں کو جمع کر کر کہا کہ یقیناً آج سے 15 سال پہلے ہم مسلمانوں سے خطا ہوئی تھی، ہم اس کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی، لہٰذا ہم اس سمرقند کو چھوڑ دیتے ہیں اور تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، اس ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ نے اسی وقت یہ اعلان کر دیا، اور ساری سمرقند کے تمام ذمہ دار عہدیدار، وہاں کے گورنروں کو آپ نے خط لکھ کر بھیج دیا کہ سمرقند کو ان کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ بغیر اطلاع کے ان پر حملہ ہوا تھا۔ اس کا اثر اس وقت کے جو غیر مسلم، جو عیسائی اور جو غیر مسلم وہاں کے تھے، ان پر اتنا گہرا اثر ہوا
کہ مسلمان 15 سال حکومت کر چکے ہیں، حکومت اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن انصاف اور عدل کا یہ معاملہ کہ ایک چھوٹی سی غلطی کو انہوں نے تسلیم کر لیا اور سارے ملک کو، سارے شہر کو ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کی ایسی برکت ظاہر ہوئی کہ جتنے سمرقند کے غیر مسلم تھے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ کہا کہ جس مذہب میں عدل و انصاف کی اتنی سخت تعلیمات ہے، جس مذہب میں اپنے اور پرائے کا فرق کیے بغیر انصاف کی ایسی تعلیمات ہے، وہ مذہب کبھی باطل نہیں ہو سکتا ہے، وہ مذہب، وہ دین، وہ اسلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے اہل سمرقند کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام جو پھیلا ہے یہ تلوار کی زور پر نہیں، مدینے والے آقا کے اخلاق اور عدل و انصاف کی بنا پر اسلام پھیلا ہے۔ اسلام لڑائی جھگڑے، آتنک، فتنہ و فسادات سے نہیں پھیلا ہے، اسلام بازوؤں کی زور سے نہیں، اخلاق کے اثر سے اسلام کی تعلیمات پھیلی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے اولیاء اللہ، بزرگان دین، اکابرین، اسلاف گزرے ہیں، وہ تمام کی زندگیوں میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کہ اسلام کے لیے کبھی انہوں نے تلوار کا، قتل و غارت گیری کا استعمال نہیں کیا۔ وہ غالب بھی رہے تو انہوں نے ہمیشہ مدینے والے آقا کی تعلیمات کو، حضور کی رحمت بھری تعلیمات کو سامنے رکھا ہے۔ تو اسی لیے مذہب اسلام ایسا امن و سلامتی والا مذہب ہے، عین جنگ کے موقع پر بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ جنگ چل رہی ہے دشمن سے اور دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ دشمن سے جس وقت مقابلہ ہو تو اسی سے قتل و غارت گیری کرو جو تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑے کے لیے ہاتھ میں تلوار اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کفار و مشرکین کے جو معصوم بچے ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، جو عورتیں ہیں عورتوں کو جنگ میں قتل نہ کیا جائے، جو بوڑھے ہیں بوڑھوں کو جنگ میں قتل نہ کیا جائے، جو معذور ہے معذوروں کو جنگ میں قتل نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ میرے آقا کی رحمت بھری تعلیم یہ ہے کہ اگر تم دشمنوں کے شہر میں جاؤ تو وہاں کے درختوں کو بھی نہ کاٹا جائے، وہاں کے پھلاور درخت ہے، وہاں کے باغات ہے، ان باغات کو بھی اجاڑا نہ جائے۔ یہ اسلام کی رحمت بھری تعلیمات ہے، یہ اسلام کی محبت بھری تعلیم ہے۔ اگر ہر کافر کو قتل کرنے کا حکم ہوتا تو پہلے یہ حکم دیتے کہ بوڑھے کو قتل کرو، ساری زندگی کفر میں گزارا ہے، پہلے بوڑھے کو قتل کیا جائے، یہ حکم دیا جاتا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اگر کفر کی وجہ سے قتل ہوتا، کفر اگر علت ہے قتل و غارت گیری کی، تو میرے آقا فرماتے پہلے بچوں کو قتل کرو، یہی بچے کل بڑے ہو کر کافر بنیں گے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اگر کسی عورت کفر کی وجہ سے قتل ہوتا تو عورت کے بارے میں حکم ہوتا کہ اسی سے نسل پھیلتی ہے، لہذا عورتوں کو قتل کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، عورتوں کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ تو اسلام جو جہاد کا حکم دیا ہے یہ کفر و شرک کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ زمین سے فتنہ فساد پر ختم کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا ہے۔ زمین میں فتنہ فساد جو برپا کر رہے ہیں ان سے جہاد کا حکم دیا ہے۔ ہر کافر سے، ہر مشرک سے اسلام نے جہاد اور قتل و غارت گیری کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ اسلام کی رحمت بھری تعلیم ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، سوشل میڈیا پر آئے دن اس طرح کی باتیں بعض ناواقف جاہل اور اسلام دشمن تعلیمات سے، اسلامی تعلیمات سے دشمنی عداوت رکھنے والوں کی طرف سے یہ اعلانات اور غلط بیانیاں دی جاتی ہے، جس سے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اسلام نے کافروں کو، مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ
کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر رہنے والے ہر ایک کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ مہربانی کرو، ہمدردی کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ زمین پر رہنے والے کون؟ زمین پر رہنے والے مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ زمین پر بسنے والے انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، چرند ہے، پرند ہے، یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والی چونٹیاں بھی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرو، مہربانی کرو، حسن سلوک کرو، آسمان والا رب تم پر مہربانی فرمائے گا، وہ تم پر تو ہمدردی فرمائے گا۔ تو اسلامی مذہب اسلام یہ رحمت والا مذہب ہے، یہ امن و امان والا، امن و سلامتی والا مذہب ہے۔ اس کی ایک ایک تعلیم میں، اس کی ایک ایک پیغام میں، اس کی ایک ایک حکم کے اندر رحمت ہی رحمت نظر آیا کرتی ہے۔ اس نے کبھی انسانیت کے قتل کا اور زمین میں فساد برپا کرنے کو اسلام نے کبھی بھی پسند نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق اور اسلام کی جو حقانیت و صداقت ہے اور اس کا جو امن و سلامتی کا جو پیغام ہے اس کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔